الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید نون والقلم وما یسطرون۔ برادران اسلام و دیگر شائقین فن خطاطی، خطاطی ایک ایسا فن ہے کہ جو انسانی تہذیب و تمدن میں بہت اہم اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خطاطی کا سفر اتنا ہی لمبا ہے، اتنا ہی طویل ہے جتنا کہ انسانی تہذیب کا سفر۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اظہار کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے گفتگو اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے تحریر۔ زبان کے ذریعے آپ ایک لفظ کو، میسج کو دوسرے تک کنوے کرتے ہیں، دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، اور تحریر کے ذریعے وہی لفظ، وہی پیغام پہنچاتے بھی ہیں، اس کو محفوظ بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب وہی تحریر جو ہوتی ہے، جب ہم اس کو عام انداز میں لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لکھائی، اور جب اس کو مخصوص انداز میں کہیں باریکیاں دے کر، کہیں اس کی لمبائی دے کے، کہیں اس کے زاویے دے کر جب اس کو لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فن خطاطی ہے۔ دوسری طرف یہی گفتگو جب ہم عام انداز میں کرتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ عام بات چیت کر رہا ہے، لیکن جب اسی بات چیت میں لفظوں میں تھوڑا سا لمبائی کرتے ہیں، کہیں باریکیاں دیتے ہیں، کہیں اس میں کوئی زاویے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فن موسیقی ہے۔ یہ نہیں گفتگو کا اظہار اور تحریر کا اظہار، جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جائے تو یہ فن بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے فن خطاطی میں بہت زیادہ خدمت کی، اور مسلمانوں کا فن خطاطی تمام دنیا میں اہم ترین مقام کا حامل ہے۔ دوسری اقوام نے اگرچہ اس فن کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں ناکام رہے، اور فن خطاطی کو نہ صرف دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پر پذیرائی حاصل ہوئی، اور یہ فن اہم مقام پہ جا پہنچا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فن خطاطی ایک ہمارا ایسا ورثہ اور ایسا کلچر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ انسانی تہذیب و تمدن کا یہ اہم ترین کلچر۔ اسلام نے تو قرآن مجید کی بدولت اس فن کو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے قلم کو عزت بخشی، اور فن خطاطی کے ذریعے اس نے اپنے کلام کی حفاظت کی۔ جیسے ڈاکٹر سبیح سالم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت فن خطاطی کے ذریعے کی، اور خطاطی قرآن کریم کا لباس ہے۔ مجھے حیرت ان لوگوں پہ ہے جو خود کو اسلام کا دعویدار کہتے ہیں لیکن اس فن سے دور بھاگتے ہیں، گویا وہ اسلام کی جو اصل روح ہے، جس میں اسلام اپنا کلچر چھوڑتا ہے، جس میں اسلامی تہذیب و تمدن سامنے آتی ہے، جب تک آپ اس کو اپنے اوپر وارث نہیں کریں گے، اسلام کا کوئی نشان جو ہے وہ پوری طرح جا گزیر نہیں ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دنیا کی تمام اقوام فن خطاطی کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ پاکستان میں خطاطی کو بنیادی مقام حاصل ہے، اگرچہ بہت سارے ایسے یہاں طبقے موجود ہیں جو خطاطی کو کچل دینا چاہتے ہیں، لیکن فن خطاطی چونکہ انسانی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار ہے، اس لیے اس کو کچلا نہیں جا سکتا، اور یہ فن انشاءاللہ دن بدن ترقی کرتا ہے۔ آج کے ہمارے اس موضوع میں ہم خط نستعلیق پر بات کرتے ہیں۔ خط نستعلیق کی ایجاد ایران میں ہوئی، اس کے موجد میر علی تبریزی تھے۔ نستعلیق کو نستعلیق خط اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نسخ اور تعلیق سے مل کر بنتا ہے۔ میر علی تبریزی نے 11 سال تک نیشا پور کے ایک غار میں بیٹھ کے ریاضت کی، اور اس ریاضت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس فن کی جو ہے دولت سے نوازا، اور یہ فن خطاطی ایک نستعلیق جو ہے خطاطی کا ایک روشن سورج بن کر ابھرا ہے۔ فن خطاطی نستعلیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے ثلث میں الف کو طویل لکھا جاتا تھا،
جیسے آپ ملاحظہ فرمائیں میں لکھتا ہوں جیسے کوفی میں کیسے الف تھا، اس کے بعد تومار میں کیسا تھا، جلیل پہ کیسا تھا، پھر اس کے بعد خط نستعلیق میں کس طرح الف آیا، یہ آپ دیکھیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خط کوفی کا الف اس طریقے سے تھا، یہ اسے کوفک الف، الف کوفک۔ اس کے بعد خطاطی نے جیسے ہی ترقی کی تو خط تومار آیا، یہ ایک طویل الف ہوا کرتا تھا اور اس کے اوپر معمولی سا نشان لگا دیا جاتا تھا، یہ خط تومار کا الف ہے۔ اس کے بعد خط ثلث، یہ الف 7 قط کا تھا اور اس کے اوپر جو علامت تھی اس میں بڑی نزاکت دے کے اس کا ایک کونا جو ہے اس کو سامنے نمایاں کر دیا گیا جو 2 قط کا تھا۔ بعد ازاں خط نسخ کا الف اس سے بھی چھوٹا کر دیا گیا اور اس کی نزاکت کے پیش نظر اس کی جو علامت ہے وہ غائب کر دی گئی۔ بعد ازاں تعلیق اور نستعلیق کے ملاوٹ سے، اس کے ملاپ سے یہ خوبصورت جو ہے یہ الف سامنے آیا، یہ اس کی یہ حصہ جو ہے یہ باریک ہوتا ہے، یہ بھی باریک ہوتا ہے، اس کی لمبائی 3 سے 4 قط تک ہوتی ہے۔ 3 قط جو ہے تختیوں میں لکھا جاتا ہے، 4 قط تک اس کی اجازت ہے۔ اس کے لیے قلم کو آپ ہمیشہ یوں رکھیں اس طرح، اور پھر اس کو سیدھا یہاں لاتے ہوئے یہاں اس کونے میں اس کو اس طرف موڑ دیں۔ یہ بھی ایک باریکی ہے، یہ بھی ایک باریکی ہے، یہ الف نستعلیق ہے، یہ نستعلیق، یہ تو یہ نستعلیق خط جو ہے یہ اپنی یعنی اس میں ایک دہلوی نستعلیق ہے، یہ 5 قط تک کا بھی الف ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ کو خوبصورتی یہ دہلی خط نستعلیق بنیادی طور پر ایرانی رسم الخط ہے اور اس کو پاکستان میں آقا عبد الرشید دہلوی نے متعارف کروایا جو شاہ جہاں کے عہد میں آگرہ آئے تھے۔ اس کے بعد یہاں بڑے بڑے نستعلیق نویس پیدا ہوئے جن میں عبد المجید پروین رقم، حافظ محمد یوسف صدیدی، امام ویردی اور یہ تمام اعلیٰ خطاطوں نے اس میں بڑی بڑی خدمات سر انجام دی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر الف پر اور اس کے قواعد پر۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔